ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ کسی انسان کا کتنا ہے. ہر آدمی کی صلاحیت طرح مختلف ہوتی ہے, طالب علم ایک جیسا نہیں ہے. تو کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ میرا فیلڈ نہیں ہے یار, یہ میں اس میں نہیں جا سکتا, یا میں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اور اس میں ساتھ ہی یہ ہے کہ ہر سوال کا مجھے جواب ہی کیوں چاہیے, یعنی جو میرے متعلق ہے میں اس کا جواب جو ہے وہ معلوم کروں, اس میں ہی محنت کروں, ہر سوال کا ہی جواب معلوم ہو, یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ تو بڑی حکمت کی بات ہے, لیکن یہ حکمت پہلے مرحلے میں نہیں ہوتی, یہ ٹین ایج میں نہیں مل سکتی. اس تک بھی اچھے اساتذہ کو پہنچانا چاہیے. اس کو علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں تجرید کا عمل. یعنی آپ جس وقت شعور کی آنکھ کھولتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں, کبھی یہ چیز پرکشش لگتی ہے, کبھی وہ پرکشش لگتی ہے, اور اتنی انرجی ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے میں یہ بھی کر لوں گا, وہ بھی کر لوں گا, یعنی وہ سوچتا ہی نہیں. مجھے خود یاد ہے کہ میں نے مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کو ایک خط لکھا, یہ غالباً بات ہوگی 1970 کی, اور اس میں یہ بیان کیا کہ میرے پیش نظر یہ کچھ کام ہے. تو انہوں نے جب ملاقات ہوئی, تو خیر وہ باقی ملاقات کی رودات تو یہاں موضوع نہیں بنائی جا سکتی, تو انہوں نے مسکرا کے 2 باتیں کہیں, دوسری بھی میں یہاں نہیں سنا رہا. پہلی بات یہ تھی کہ عزیزم اس کے لیے یہ بھی درخواست کر دیجئے کہ عمر نوح عطا ہو جائے. ایک دور ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی ایسے ہی سوچتا ہے, نوجوان اسی طرح سوچتے ہیں. اچھے اساتذہ کیا کرتے ہیں, بڑے لوگ کیا کرتے ہیں, جب آپ ان کی صحبت میں زندگی بسر کرتے ہیں, جو ہمارا پرانا ماڈل تھا, یعنی آپ بڑے علماء کا لفظ میں یہاں دین کے علماء کے لیے بول رہا, یعنی وہ سائنس کا عالم ہو سکتا ہے, وہ فلسفے کا عالم ہو سکتا ہے, ان کی صحبت میں گزارتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ MBBS کر لیتے ہیں تو ان کو ایک عرصہ کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے, وہ آپریشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پہلے. یہ چیز بھی مفقود ہوتی جا رہی ہے ہمارے یہاں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ایک بڑا آدمی یا ایک بڑا عالم وہ یہی تجرید کرتا ہے, یعنی وہ آپ کو توجہ دلاتا چلا جاتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں چھانٹتے چلے جائیے. چھانٹنے کا عمل جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ میری دلچسپی کے 2 موضوعات ہیں, 3 موضوعات ہیں. اب آپ کی ساری توجہ اس میں ہوتی ہے, اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ عاجزی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں ان کو نہیں جانتا, ان سے مجھے معلوم نہیں. وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کا, مجھے بھی ان سے استفادے کا ایک زمانے میں موقع ملا. وہ کہیں سفر کر رہے تھے, تو لوگوں کا حال وہی ہوتا ہے, ڈاکٹر مل جائے تو نسخہ پوچھنے سے باز نہیں آتے, عالم مل جائے تو مسئلہ پوچھنے سے باز نہیں آتے. اب سفر کے دوران میں ایک صاحب آئے, انہوں نے فقہ کا مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. اس کے بعد کوئی اور کسی علم کا مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں. تو ایک صاحب جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کچھ سٹپٹا گئے, انہوں نے کہا مولانا آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور ہر بات کا جواب. انہوں نے کہا بھائی میں حدیث کا عالم ہوں, اس کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے. تو یہ چیز بڑے ریاض کے بعد پھر آخر میں آتی ہے, یعنی آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں. یہ بات بالکل درست اور بڑی حکمت کی بات ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ آپ اس سفر میں ایک مرحلے پر یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے, ایک بات, اور دوسرے یہ کہ آپ کا دائرہ کون سا ہے جس میں آپ کوئی خدمت انجام دے سکتے ہیں. بس یہ 2 چیزیں جب متعین ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کی شرح متعین ہوتی ہے, پھر اس کے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں, پھر آپ دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کسی بھی علم سے, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن عالمی ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ قومی ہو, یہ ہو سکتا ہے مقامی ہو, یہ ہو سکتا ہے محض خاندان کی حد تک ہو, لیکن ہوگا لازم.